بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 107 کے تحت ہمیں آج گفتگو کرنی ہے موت کے بعد کا منظر۔ حقیقت میں جناب امی علیہ السلام نے جن چیزوں کو بار بار مختلف الفاظ میں دہرایا ہے ان میں سے ایک موت ہے، اور اگر موت کی حقیقت کو ہم جانیں تو یہ ہے کہ بھیجنے والے نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک وقت خود مقرر کیا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں دیا، اور اس وقت مقررہ پہ وہ واپس بلا لیتا ہے۔ موت کا بار بار تذکرہ حقیقت میں اس لیے ہوتا ہے کہ بلانے والے نے وقت معین نہیں کیا، پتہ نہیں کس وقت بلا لے۔ تو جب ہم اس دنیا میں ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی ہمارے پاس ہے تو اس کو ایسے استعمال کریں جیسے دینے والا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت میں موت کو بار بار دہرانے کا، قبرستان جانے کا، تشییع جنازہ کا، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا، انا للہ پڑھنے کا، یہ سارا حقیقت میں فلسفہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں ہم بھیجے گئے ہیں، جس دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر توبہ کی گنجائش رب کریم نے اسی لیے رکھی ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھٹکے رہے تو اس کریم نے آپ کو بلایا ہے۔ عجب کریم ذات ہے وہ، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے۔ تو موت کو اس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب امی علیہ السلام نے مختصر ترین الفاظ میں بھی کہا ہے کہ یہ آج کا دن عمل کا دن ہے، یہاں حساب نہیں ہوگا، اور آخرت میں حساب ہوگا، وہاں پھر عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آپ اس کو کہیے کہ وہاں حساب کا دن ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد حساب ہوگا۔ پہلا جملہ ہمارا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جناب امی علیہ السلام نے مختصر ترین الفاظ میں موت کے بعد کے منظر کو کیسے پیش کیا ہے، تو جناب امی علیہ السلام نے اس کو یوں پیش کیا ہے کہ موت کے بعد حساب ہوگا۔ اب کس کس کا حساب ہوگا، کیسے کیسے حساب ہوگا، کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر کیا ہوگا، اگر اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو کیا ہوگا، اگر زندگی میں اچھے اعمال نہیں کر سکے تو کیا ہمارے بعد والے، ہمارے ورثاء، ہمارے مال کو خرچ کرنے والے کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض ہوتی رہے گی۔ آج ہم دو پہلو پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب امی علیہ السلام نے موت کے وقت کو، یعنی خود موت کے منظر کو بڑے دلچسپ الفاظ میں اور بڑے مہم الفاظ میں پیش کیا ہے، اور پھر موت کے بعد بھی اختصار کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خطبہ نمبر 107۔ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔ یہ آخری وقت انسان کا ایک ایسا آتا ہے کہ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں، اب یہ ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، یعنی موت کی سختیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور ساری زندگی جس انسان نے یہ سمجھ کے میں بس یہیں ہوں گزاری ہے، اب اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو جانا ہے تو اس پہ کیا ہوگی اور اس کی حسرتیں کیا ہوں گی۔ کاش میں اس دنیا میں یہ کہہ لیتا، بلکہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش اے پروردگار ہمیں پلٹا دے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو یہ حسرتیں ہی رہیں گی۔ اس کو رب کریم نے مقرر کر دیا ہے مدت کو، تو پھر کوئی اس وقت سنی نہیں جائے گی۔ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتیں بدل جاتی ہیں موت کے وقت کے حالات۔ پھر ان کے اعضاء میں موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، یعنی مرنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اعضاء پہ موت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، پہلے اس کی زبان بند ہوتی ہے، در صورت ہے کہ اس کی عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ ذرا یہ منظر بھی دیکھیے اور ایک لحظے کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہی وہی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ جن میں اس نے اپنی عمر گنوا دی ہے اور اپنا زمانہ گزار دیا ہے، اور اپنے جمع کیے ہوئے مال و متاع کو یاد کرتا ہے کہ جس کی طلب کرنے میں جائز و ناجائز سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور جسے صاف اور مشکوک ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔ اب یہ چونکہ اس کی عقل بھی کام کرتی ہے، اس کی نظریں بھی ہیں، اس کے کان سنتے ہیں، بس اس کی زبان بند ہے، اب یہ سوچ رہا ہے۔
یہ ایک منظر ذرا ذہن میں رکھیے، موت کے وقت کا منظر۔ اس کا وبال اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا ہے۔ وہ مال اب اس کے پچھلوں کے لیے رہ جائے گا، وہ اس سے عیش و آرام کریں اور گلچرے اڑائیں۔ اس طرح وہ دوسروں کو تو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یوں ہی مل گیا، لیکن اس کا بوجھ اس کی پیٹھ پر رہا، اور یہ اس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا۔ مرنے کے وقت یہ حقیقت جو کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ اللہ کرے وہ ندامت ہمیں اس وقت نہ ہو، اور یہی علیہ السلام بتلانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تیار رہیں تو پھر ندامت نہیں ہوگی۔ اور عمر بھر جن چیزوں کا طلبگار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے اس پر رش کو حسد کیا کرتے تھے، کاش کہ وہی اس مال کو سمیٹتے، نہ وہ۔ اب موت کے تصرفات اس کے جسم میں اور بڑھے تو جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اثر اس کی زبان پر ہوتا ہے، عقل و آنکھ اور کان ابھی کام کر رہے ہیں۔ پھر تصرفات موت اعضائے بدن پہ بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی۔ دوسرا مرحلہ ہوا، گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، ان کی زبانوں کی جنبشوں کو دیکھتا ہے، لیکن بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ پھر اس سے موت اور لپٹ گئی۔ سبحان اللہ، جناب امی علیہ السلام نے کس انداز میں موت کو پیش کیا۔ پھر اس سے موت اور لپٹ گئی کہ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا، جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ ابھی یہ آخری مرحلہ۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ روح مفارقت کر گئی، چھوڑ گئی روح بھی بدن کا ساتھ۔ اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ ابھی تو بہت پیارا تھا، ابھی ایک تو یہ ہے کہ جلدی کرو اس کو دفن کراؤ، دوسرا یہ ہے کہ ابھی اکیلا کوئی شخص اس سے رہتا نہیں ہے، کہ یہ گویا وحشتناک چیز بن گئی ہے، اور اس کے پاس پھٹکنے سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ نہ رونے والوں کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ پکارنے والوں کو جواب دے سکتا ہے۔ پھر اب اگلا مرحلہ جناب امی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے لے جاتے ہیں، اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب وہ جانے اور اس کا کام۔ تو یہ موت کے بعد کے ایک منظر کہ اب پیارے پیارے جو ہیں وہ اپنے پیارے کو چھوڑ آئے، اب قبر جانے، قبر کے حالات جانے، اور وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نوشت تقدیر اپنی میعاد کو اور حکم الہی اپنی مقررہ حد کو پہنچ جائے گا، اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور فرمان قضا پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا، تو وہ آسمانوں کو جنبش ملائے گا۔ یہاں ایک مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے، برزخ کا مرحلہ جو ہے وہ، یہ بھی قبر، اور قبر کے بعد جناب امی علیہ السلام پھر حشر کے بعد کو، نشر کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور انہیں پھاڑ دے گا، وہ آسمانوں کو جنبش ملائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، اور پہاڑوں کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ دے گا، اور وہ اس کے جلال کی ہیبت اور قہر و غلبہ کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا، اور انہیں سڑ گل جانے کے بعد پھر از سارے نو تر و تازہ کرے گا، اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا۔ اب انسان دوبارہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی میں نئے جسم کے ساتھ آ گیا۔ اور تیسرا مرحلہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مہم ہے، وہ ہے پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا۔ ایک تو ظاہر اعمال ہیں، ظاہر اعمال سے ہٹ کے ان کے پوشیدہ بھی، یعنی نیات کا بھی اس سے کچھ حساب کتاب لیا جائے گا۔ البتہ جو ہے وہ نیات سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں سے جو چیزیں چھپاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں چھپا رہا ہوں، جبکہ رب کریم اس کو دیکھ رہا ہے، اور انہیں دو حصوں میں بانٹ دے گا۔ ایک کو اب جب یہ حساب کتاب ہو جائے گا، چھپے ہوئے اعمال بھی اور تنہائیوں میں جو کرتا تھا وہ سارے، ایک کو وہ انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا۔ اب یہ ایک منظر ہے بعد از موت۔ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا کہ وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں، اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا۔ کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اپنے گھر میں، یعنی قرب الہی کی ایک نشانی۔
اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا کہ جہاں اترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور نہ ان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور انہیں نہ گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیماریاں ان میں آتی ہیں، نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے ہیں اور نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ اور جو نافرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں پھینکے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دے گا اور ان کی پیشانیوں پر لٹکنے والے بالوں کو قدموں سے جکڑ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے اس سے، لیکن جب یہ منظر ہمارے سامنے ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے پھر ہم اسی دنیا میں تیاری کریں گے۔ ان کے بال، ان کے ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں پر لٹکنے والے بالوں کو قدموں سے جکڑ دے گا اور انہیں تارکول کی قمیضیں اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا، یعنی ان پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے گا۔ وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ جس کی تپش بڑی سخت ہوگی، اور ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ جس میں تیز شرارے بھڑکنے کی آوازیں، اٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا نکل نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ اس کے بعد مٹا جائے، نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری ہونے پر اس حالت سے چھوٹ جائیں۔ یہ ہے ایک مختصر سا منظر جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 107 میں پیش کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں اس ہولناکیوں سے بچائے اور وہ جس کو رحمت کا جوار اس نے کہا ہے اس میں جگہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔